بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے ولاگز ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے آنا صدر محترم کا سجنوں کے میلے میں۔ مسلم لیگ اپنی زندگی کی ایک صدی گزارتے ہوئے کئی مرتبہ ٹکڑے ہوئی۔ 58 سال میں مسلم لیگ فوجی حاکموں کی کھیل سے زیادہ کا درجہ حاصل نہیں کر سکی۔ ہر فوجی حکمران نے وردی کے علاوہ دوسرا لباس مسلم لیگ کو ہی بنایا۔ ہر دور میں یہ بکھرتی رہی اور اب تو یہ الف سے شروع ہو کر یہ تک گروپوں میں تشکیل ہو چکی ہے۔ مسلم لیگیوں کی مشروم گروتھ کروانے میں بھی فوجی حکمرانوں کا ایک ہی مقصد کار فرما ہے کہ عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جائے کہ سیاستدان کسی اچھے سیاسی کردار کے حامل نہیں، اور جو بھی ان کو سبز باغ دکھاتا ہے یہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ جناب ایوب خان کو جب سیاسی ہونے کا جنون چھایا تو ان کو بھی مسلم لیگ کی کھڑکی ہی نظر آئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کنونشن لیگ اور کونسل لیگ میں پٹ گئی۔ جنرل ضیاء نے مجلس شورا کے ناکام تجربے کے بعد جناب جنیجو کی قیادت میں مسلم لیگ کا ہی سہارا لیا اور یہ پھر کئی ٹکڑوں میں پٹ گئی۔ اور اب جناب جنرل مشرف کو بھی مسلم لیگ کی چھاؤں ہی ٹھنڈی لگی اور انہوں نے قاف لیگ کو گود لے لیا، جس کے نتیجے میں یہ پھر 12 بچوں والی ہو گئی۔ مسلم لیگ کی بدقسمتی رہی کہ یہ سرکاری درباری جماعت تو سدا رہی، لیکن عوام میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس بات کا صلہ صرف نواز شریف کو جاتا ہے، جو قائد کے بعد اس جماعت کو عوام میں لے گئے اور آج عوام کی ایک بھاری اکثریت کی حمایت کے ساتھ اس کے عہدیداران، ممبران، حقیقین اور سپورٹرز سرکاری دباؤ، خوف و ہراس، طمع و لالچ، مقدمات کی بھرمار اور ریاستی تشدد کے باوجود مسلم لیگ کے دل دادہ ہیں اور اس جماعت سے اپنے لازوال تعلق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس مسلم لیگ قاف کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا 23 مارچ کو مینار پاکستان کے زیر سایہ نگری سے لائے گئے مجبوروں کا اجتماع تھا، جسے مینار پاکستان نے پرندے کی آنکھ سے دیکھا اور افسردہ ہو گیا کہ وہی گھسا پٹا طریقہ تھانے دار، ماسٹر، پٹواری، تحصیلدار، مجسٹریٹ، ٹرانسپورٹ کی شامت اعمال کے نتیجے کا اجتماع۔ اگر کسی سیاسی پارٹی کی عوامی مقبولیت کا یہی معیار ہے تو پھر ریپبلکن بھی عوامی پارٹی تھی اور جنیجو اور چٹھا گروپ بھی مضبوط تھے۔ وقت آ گیا ہے کہ درجہ بالا گروپوں کے نمائندوں کو تمغہ خدمت دے کر ان کی خدمت کا اعتراف کر ہی لیا جائے۔ کوئی تو ہو جو ان کی خدمت کو سراہے۔ صدر مملکت، جو کہ ایک طرف سرکاری ملازم بھی ہیں، کا کسی سیاسی جماعت کے اجتماع میں شریک ہونا کہاں تک جائز ہے؟ شاید وہ اس بات سے مسحور ہو کر ادھر نکلے، سجنا اے محفل اساں تیرے لئی سجائی ہے۔ مسلم لیگ نون والوں کو یہ دعوے برداشت نہ ہوئے اور انہوں نے ایک انوکھا اقدام کر ڈالا۔ دھرموں کے حساب سے ایک عرق گلاب سے مینار پاکستان کے قدموں کو دھو کر بقول ان کے پاک کر ڈالا ہے۔ بہرحال یہ سیاسی دکن میٹی ہے، یہ تو کھیل چلتا ہی رہنا ہے۔ رہا صدر، جس نے ساری قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور اس کی عقل و دانش، فہم و فراست، اصول جہان بانی، عدل و انصاف، تحفظ آئین کی پاسداری کرنی اور کروانی ہوتی ہے۔
اگر وہ بھی پارٹی باز بن جائیں گے تو قوم کس طرف دیکھے گی؟ جمہوریت کے ماں برطانیہ میں ہاؤس آف کامن کا ایک دفعہ اسپیکر بن جانا اس کے سیاسی مستقبل کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، انتخاب کے بعد وہ سب کا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی پارٹی آئے اسے نہ تو تبدیل کیا جاتا ہے نہ ہی آئندہ کوئی امیدوار لایا جاتا ہے، کیونکہ اسپیکر اپنے عمل سے اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرتا ہے۔ وہاں کہاوت ہے کہ دی اسپیکر ہیز worn وائٹ کالر گاؤن۔ پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ ابھی 4 دہائیاں پیشتر ہی ایک اقلیتی گروپ کے بیوروکریٹ جب پنجاب کے ایک ضلع کے ڈی سی بنے تو ان کی جماعت والے اکٹھے ہو کر ان سے ملے اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں بتایا کہ اب آپ کی موجودگی میں ہمارا کوئی کام نہیں رکے گا۔ یہ سن کر ڈی سی صاحب نے کہا کہ سنو، میں جماعت کا ڈی سی نہیں ہوں، میں حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوں، لہٰذا وہی کروں گا جو حکومت کے مفاد میں ہوگا۔ اب آئیے دوبارہ آئندہ ہونے والے الیکشن میں کاف لیگ کے کلین سویپ کے دعوے کی طرف ہے۔ ایسے دعوے سیاست کے میدان میں صرف ہمارے یہاں ہی ہو سکتے ہیں، کسی اور ملک میں نہیں، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن ایمانداری سے اپنی دستوری ذمہ داریاں نبھانے کا عزم رکھتا ہو تو اس کا عملہ غیر جانبدار ہو تو بڑے سے بڑا جوتشی یا گیلپ سروے والے بھی عوام کے آئندہ موڈ کی پیشین گوئی نہیں کر سکتے۔ اگر حکمران قبل از وقت ایسے دعوے کر رہے ہیں تو شفاف الیکشن کہاں اور کیسے ہوں گے؟ اندازہ آپ خود کر لیں۔ ہم سے بنگلہ دیش ہی زیادہ شفاف الیکشن کرواتا ہے، جہاں الیکشن کے وقت حکومت کی باغ ڈور عدلیہ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر سرکاری دعوے کیسے سچ ثابت ہوں گے؟ صدر صاحب ساری عمر وردی میں رہیں گے۔ ایسے مشورے اور بڑکیں لگانے والے یقیناً صدر صاحب کی جگ ہنسائی کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا الو سیدھا رہنا چاہیے۔ باقی کسی کی عزت بھاڑ میں جاتی ہے تو جائے۔ جہاں تک 72 کے متفقہ دستور کا معاملہ ہے تو بڑی مشکل سے چمن میں دیدہ ور پیدا ہوا تھا، جس پر سجے اور کھمبے والے سب نے اپنے انگوٹھے ثبت کیے، لیکن بعد میں ہم نے جو اس کا حشر کیا اور اس کی اتنی سرجری کر دی ہے کہ یہ اب مرد رہا ہے نہ عورت، نہ یہ بتاتا ہے کہ ملک میں پارلیمانی جمہوریت کا راج ہے یا صدارتی نظام کا۔ دنیا کی قومیں دستور میں کوما اور فل سٹاپ لگانے کے لیے بھی سالوں سوچتی اور غور کرتی ہیں، اور ہم 5 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ عوام کو یہ بھی امید تھی کہ ملکی سیاست سے وڈیروں ذمہ داروں کا غلبہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ صدر صاحب ایک متوسط طبقہ سے ہیں اور ان کو عوام کی مشکلات اور ملکی ترقی کے راستے میں حائل رکاوٹوں کا بدرجہ اتم علم ہے۔ دوسری طرف پنڈت نہرو نے غریب کسانوں کے درد کو محسوس کیا اور راجواڑے اور ذمہ داریاں بیک جنبش قلم ختم کر دیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 2 کروڑ کی آبادی والا ہمسایہ صوبہ نہ صرف 1 ارب کی آبادی کو کھانا دے رہا ہے، بلکہ وہ ہماری طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے ادرک لے لو، آلو لے لو، گندم لے لو، چینی لے لو، چاول لے لو، اور ہم ہیں کہ نہ صنعتی ملک بن سکے نہ زرعی۔ پرانی کہاوت ہے کہ ایک کٹیا میں 10 درویش رہ سکتے ہیں، لیکن ایک محل میں 2 بادشاہ نہیں۔ کچھ یہی حال ہمارا ہے کہ بے نظیر نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے دھرتی کی مٹی چومنا تو دور کی بات ہے، اس پر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ بھی دنیا کا انوکھا دستور ہے۔ اصل میں فوجی حکومتیں اپنے ذرائع ابلاغ استعمال کر کے سیاستدانوں کی کردار کشی کرتی ہیں اور ان کو ذلیل و خوار اور عوام میں ان کی عزت و وقار کو ختم کرنے کے سب ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود عوامی طاقت کی حامل شخصیات سے خوف زدہ ہی رہتی ہے
اور اپنے اقتدار کو دعا بخشنے کے لیے کبھی ایبڈو، کبھی شورا، کبھی سزائے موت اور کبھی ملک بدری کا سہارا لینا ضروری سمجھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلے ہماری سمجھ سے بالاتر ہوں اور ملکی مفاد میں ہوں۔ ناظرین، یہ مضمون ملک کے قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت میں 13 اپریل سن 2006 کو ایک کالم کی صورت میں شائع ہوا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا صدر محترم آئے ہیں، صدر محترم آنا صدر محترم سوری اس کا عنوان ہے آنا صدر محترم کا سجنوں کے میلے میں۔ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان کو یہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز اور ویڈیوز ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔